السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی و جہاں احمد المجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے مختصر حمد و سلام کے بعد معزز سامعین کرام معززات سامعات، اللہ رب العالمین کی قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اپنی نعمت، انعام اور جنت کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ سنتے ہیں کہ ہمیشہ قاری صاحب جب بھی کسی بات کی خوشخبری سناتے ہیں تو اس کا آغاز اور اختتام یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. نماز پڑھو تو تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. نماز پڑھو گے تو تمہیں جنت ملے گی. روزہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں جنت ملے گی. زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات دو، تمہیں کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. والدین کی خدمت کرو گے تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. یعنی ہر نیکی کا اختتام جنت کے اوپر بتایا جاتا ہے. اور والدین بھی جب انسان سے راضی ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ تمہیں جنت عطا فرما. اور انسان دوسرے انسان کو جب بہت بڑی دعا دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے جنت اور تیرے والدین کو جنت عطا فرما. تو آخر وہ جنت کیا ہے کہ جس کا لالچ ہر جگہ پر دیا جا رہا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جس کا لالچ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہے،
اور انسان کی زبانوں پر بھی اسی کے تذکرے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات قرآن مجید فرقان حمید میں بتائی ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے. فرمایا وہ جنت کتنی عظیم جنت ہے، وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں جا کر انسان کو دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ساری پریشانیاں انسان کو یاد نہیں آئیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے یُؤْتَى بِأَبْأَسَ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا کا سب سے زیادہ فقیر، محتاج، تندرست، بدحال دنیا کے اندر تو سب سے زیادہ فقیری کی لکیر سے بھی نیچے تھا. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اس کے پاس دنیا کا کچھ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، روپیہ پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس صحت نہیں تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک ایمان کی دولت اس انسان کے پاس تھی. فَيُؤْتَى فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا صرف ایک چکر لگوائیں گے اور وہ جنت کا ایک چکر لگا کر باہر آئے گا تو میرے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطٌّ، بندے بتا تیری زندگی میں کبھی ایک بھی پریشانی آئی؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَيْتُ بُؤْسًا قَطٌّ، وہ جنت کا صرف ایک نظارہ کر کے کہے گا اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے میری زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی آئی نہیں. انسان اس جنت کو دیکھ کر آج دنیا کے اندر پریشان ہے کہ لوگ تانے دے رہے ہیں، آج پریشان ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، آج پریشان ہے میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، آج پریشان ہے اتنے وسائل نہیں ہیں، آج پریشان ہے کہ دنیا کے پاس اتنا کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے یقین جانیے جنت میں جانے کے بعد صرف ایک چکر لگانے کے بعد انسان کو سب کچھ بھول جائے گا اور اللہ کی رحمت اور راحت انسان کو سب سے زیادہ پسند آئے گا. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، وہ جنت اتنی عظیم ہے کہ اس کا ایک گز ٹکڑا، ایکڑ نہیں، کنالوں میں نہیں، مرلوں میں نہیں، صرف ایک گز کا ٹکڑا، صرف 3 فٹ کا ٹکڑا، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا عرب بھی عجم بھی، امریکہ بھی افریقہ بھی، پہاڑ بھی دریا بھی، سمندر بھی صحرا بھی اور جو کچھ اس میں ہے روپیہ پیسہ یورو ڈالر ہیرے جواہرات موتی لال سونا چاندی ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ایک طرف کر کے تم جنت کو خریدنا چاہو تو ایک گز ٹکڑا نہیں خرید سکتے. وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی اور مہنگی چیز ہے، وہ اتنی خوبصورت چیز ہے، وہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اس کے تذکرے میرے اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آ جاؤ دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے، آسمان کے کنارے آج تک انسانوں کو مل نہیں سکے، تم جنت کی چوڑائی کو بھی پہنچ نہیں سکو گے. صرف اسی بات کو خیال میں رکھو. جنت پہ جانے کا جو دروازہ ہے نا ما بین مصراعی من مصارع الجنہ کما بین مکہ و بصرہ، جنت کے میرے اللہ نے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ زیادہ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں، یعنی زیادہ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. اور اس کے دروازے کی درمیانی چوکھٹ، دروازے کا درمیانی فاصلہ کما بین مکہ و بصرہ کما بین مکہ و حجر، میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جتنا مکے سے لے کر شام کا علاقہ بصرہ جتنا وہ فاصلہ ہے 1250 کلومیٹر، یوں سمجھے لاہور سے لے کر کراچی تک جتنا فاصلہ ہے وہ جنت کے دروازوں کے ایک دروازے کی چوکھٹ کا درمیانی فاصلہ لاہور سے کراچی تک کا فاصلہ. 70,000 بندے بڑے آرام سے ایک وقت میں گزریں گے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہاں ایک بات ہے
وہاں تو کروڑوں دنیا جائے گی، اربوں دنیا جائے گی، جو پہلے پہنچ گیا وہ پہلا ہر محل لے لے گا، جو دوسرے نمبر پہ پہنچا وہ دوسرے کا محل لے لے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پہلے جائے تو اپنی مرضی سے لے لے، بعد والا جائے تو اس کو نظر نہ آئے۔ فرمایا یاد رکھو دنیا کے اندر جتنا تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس یاد ہے، طوفان ہو، آندھی ہو، اندھیرا ہو، سویرا ہو، سال کے بعد آؤ، 10 سال کے بعد آؤ، تمہیں اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتا۔ فرمایا ہر جنتی کو جنت کے اندر اپنے گھر کا ایڈریس دنیا کے گھر سے زیادہ یاد ہوگا، اور وہ وہاں پہنچے گا اور اپنے محل میں جائے گا، اور وہ محل کیا ہے؟ لَبِنَةٌ مِّن دَرَّةٍ بَيْضَاء وَلَبِنَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء وَلَبِنَةٌ مِّن زَبَرْجَدٍ أَخْضَرٍ۔ آج دنیا کے بڑے بڑے امیر، دنیا کے ٹاپ 10، دنیا کے بڑے بڑے مال و دولت والے، بہت زیادہ سرمایہ والے، جن کو یہ علم نہیں کہ میرے پاس مال و دولت کتنا ہے، لیکن آج تک تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس کے دروازے سارے کے سارے سونے کے بنائے گئے ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی بنائی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ نے جو جنت تیار کی ہے، لَبِنَةٌ مِّن دَرَّةٍ بَيْضَاء، اس کی ایک اینٹ جو ہے سفید رنگ کے چمکدار موتی کی ہے، وَلَبِنَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء، دوسری اینٹ جو ہے سرخ رنگ کے یاقوت کی ہے، وَلَبِنَةٌ مِّن زَبَرْجَدٍ أَخْضَرٍ، تیسری اینٹ جو ہے سبز رنگ کے زمرد کی ہے، سفید چمکدار موتی لگا، یاقوت لگا، زمرد لگا، مرجان لگے، ساری دیواریں مکمل ہوئی۔ اب اس کی چھت کی باری آئی، میرے رب نے کنکریٹ کے طور پر بجری کو نہیں ڈالا، سرمت کو نہیں ڈالا، ریت کو نہیں ڈالا، اس کے اندر سریا نہیں ڈالا، تو پھر کیا رکھا؟ فرمایا حسباؤ اللؤلؤ والیاقوت۔ جب بجری کی باری آئی میرے رب نے یاقوت اور مرجان کو منگوایا، جب ریت کی باری آئی فرمایا تربتھا الزعفران، زعفران کو بلایا، اور پھر میرے رب نے وہاں مسک اذفر، کستوری کی خوشبو بلائی، اور ان سب کو مکس کر کے وہ جنت کی چھت بنا دی، جس کے اندر یاقوت لگے، مرجان لگے، موتی لگے، زعفران اور کستوری لگی۔ یہ سارا کچھ لگانے کے بعد میرے رب تعالیٰ نے اس جنت سے پوچھا بتا تیرے اندر کون آئے؟ اب بتا تیرے اندر کون آئے؟ وہ جنت کے اس نے یہ نہیں کہا جس طرح ہماری سوچ ہے، ہم نے نیکی بھی کرنی ہے تو صرف دنیا دار کے ساتھ۔ یاد رکھو آج پیمانے بدل گئے ہیں، ہم نے کسی کی سیری اور افطاری بھی کروانی ہے تو سوچ یہی ہے کہ جو پیسے والا ہے اس کے ساتھ، جو مجھے کام دینے والا ہے اس کے ساتھ، جو میرے کام آئے گا صرف اسی کے ساتھ۔ اللہ کی قسم جنت نے یہ نہیں کہا یا رب میرے اندر چودھری آئے، سردار آئے، سرمایہ دار آئے، میرے اندر وزیر اعظم آئے، وزیر اعلیٰ آئے، دنیا کے بادشاہ آئے۔ نہیں، میرے رب نے سونے کی جنت، چاندی کی جنت، یاقوت کی جنت، مرجان کی جنت، زعفران کی جنت، کستوری کی جنت کو بنا کر پوچھا تیرے اندر کون آئے؟ اس نے بے ساختہ کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یا رب جو پیشانی تیرے سامنے جھک جائے وہ میں جنت کا وارث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے جنت بنائی، نمازیوں کے لیے جنت ہے۔ اور پھر جب انسان کو ایسا محل مل جائے کہ جس کا نقشہ، جس کا ڈیزائن میرے رب نے بنایا ہو، یاقوت اور مرجان کی ہو، سونے اور چاندی کی ہو، زمرد اور اس کے اندر سارے موتی لگے ہو، جب انسان اس میں جائے پھر سونے کے پلنگ ہو، سونے کے بستر ہو، ان کے لحاف ریشم کے ہو، تکیے لگے ہو، انسان اس کے اندر جائے، اب انسان کی خواہش آئے گی گھر تو مل گیا ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہو اور یہاں کا رہنا بھی اچھا ہو۔ فرمایا ہاں قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جب انسان جنت میں جائے گا من پسند کھانے اس کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ دنیا کے اندر گزرتا تھا کبھی جیب اجازت نہیں دیتی تھی، دنیا کے اندر گزرتا تھا کبھی موسم اجازت نہیں دیتا تھا، دنیا کے اندر گزرتا تھا کبھی طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی، پھل کھانا چاہتا تھا خرید نہیں سکتا تھا، پھل تلاش کرتا تھا ملتا نہیں تھا، پھل تلاش بھی کر لیا مل بھی گیا، طبیعت بھی چاہتی ہے لیکن صحت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا
قیامت کے دن پھل کیسے ہوں گے؟ درختوں پہ لگے وفاقیت کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی روکے نہیں جائیں گے۔ تمہارے دل میں خیال آئے گا، وہ درخت کی ٹہنی تمہارے قریب آئے گی، تم اپنے ہاتھ سے اس کو اتارو گے، میرا رب وہاں اور لگائے گا، پھر اتارو گے اور لگا دے گا، اور وہاں کیا؟ جنت، اس کا درخت معمولی درخت نہیں، جدھر تم لے کے جاؤ گے درخت تمہاری انگلی کے اشارے پہ چلیں گے، اور جہاں روکو گے رکیں گے، جہاں چلاؤ گے چلیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، قرآن کہتا ہے وہاں دودھ شراب کی نہریں ہوں گی، وہاں پانی اور سب کچھ ہوگا، تیری انگلی کے اشارے سے وہ سارا کچھ چلے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب انسان یہ سارا کچھ کھانا پسند کرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دودھ جو کبھی پوسیدہ نہ ہو، ایسی شراب جس سے کبھی انسان کے سر نہ چکرائے، اور ایسا کھانا اور ایسے درخت، یسیر الراکب فی ظلھا مسیرۃ مئۃ عام، ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جائے، دن رات صبح و شام، گرمی سردی، گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا۔ فرمایا 100 سال کے بعد بھی اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت، اور وہ تمہارے ہاتھ کے اشارے سے چلیں گے، اور اس کے اوپر لگنے والا جو پھل ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا، وہ پھل بھی بڑا عظیم ہوگا۔ کامثال کلال حجر، کبھی تم نے دیکھا ہو کوئی غریب ایک ریڑھی کے اوپر ایک مٹکا رکھتا ہے، چاکی رکھتا ہے، جس کے اندر لسی بیچتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جنت کے درخت کا پھل اور جنت کی خوشبو، کھجور کا سائز ایک مٹکے کے برابر ہوگا، مٹکے کے برابر۔ احلی من العسل وابیض من اللبن والیض من الزبر لیس فی عجب، دیکھنے میں آئے دودھ سے زیادہ سفید، چبانے میں آئے مکھن سے زیادہ نرم، کھانے میں آئے شہد سے زیادہ میٹھی، لیس فی عجب، میرے رب نے اس کے اندر گٹلی اور گٹک رکھی ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی کھجور، اتنا سارا کچھ انسان کو جب مل جائے گا، جب رہنے کے لیے مل گیا، کھانے کے لیے مل گیا، پینے کے لیے مل گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے بھی ساتھ ہو۔ فرمایا ہاں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے بھی ساتھ ہوگا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، حور عین ہوگی، موتی آنکھوں والی، خوبصورتی میں اپنا نمونہ آپ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو ان امرأة من اہل الجنہ اتقت علی اہل الارض، اگر جنت کی ایک حور کو میرے رب سارے پردے ہٹا کر زمین کی طرف دیکھنے کی اجازت دے دے، فرمایا لا اضاءت ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا، آج تصور کر کے دیکھو، ساری دنیا سے بڑا ایک انرجی سیور جس کو سورج کہا جاتا ہے، جو ایک وقت میں ہلاکے نہیں، صرف سرے نہیں، ملک نہیں، کئی ملکوں کو روشن کرتا ہے، اور دنیا سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ساری دنیا کو روشن نہیں کر پاتا۔ یہاں صبح ہے تو وہاں رات ہے، وہاں شام ہے تو یہاں صبح ہے، انسان یہ فرق سمجھے۔ لیکن اگر جنت کی ایک حور، صرف ایک حور اگر آسمان سے زمین کی طرف دیکھ لے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے کی چمک سے ساری دنیا پہ روشنی چھا جائے، انسان پوچھے یہ چمک کہاں سے آئی ہے، یہ دنیا میں روشنی کہاں سے آئی ہے، بتایا جائے یہ پوری دنیا کے اوپر چمک صرف جنتی حور کے ایک چہرے کے لشکارے کی وجہ سے آئی۔ وَلَا مَلَأَتْهُ رِيحًا، صرف چمک نہیں، پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آج اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا عطر، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو انسان لگانے کے بعد دنیا کو یہ بھی بتاتا ہے ہفتہ ہفتہ ختم نہیں ہوتی، ہاں لیکن دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں، لگاؤ یہاں اور آئے گجرانوالہ تک، لگاؤ یہاں اور آئے اسلام آباد تک، دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں، لیکن جنتی حور کے جسم کی خوشبو فرمایا پوری دنیا میں پھیل جائے گی، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ اگر انسان پوچھے یہ خوشبو کہاں سے آئی، بتایا جائے گا یہ جنتی حور کے جسم کی خوشبو ہے۔ وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا،
خیر من الدنیا وما فیہا، صرف وہ نہیں، اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ آج اپنے اہل خانہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس لے کر دیتے ہو تو، لیکن انسان اپنی طاقت کے مطابق 2000 5000 10,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کا لے کے دے دو گے، کتنے کا لباس لے کر دو گے؟ کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کا سونا، ساری دنیا کی چاندی، ساری دنیا کی کرنسی، ساری دنیا کا مال و دولت، ساری دنیا کی زمین، ساری دنیا کی جائیداد، ساری دنیا کی پراپرٹی، ان کو اکٹھا کر لیا جائے، جنتی حور تو دور کی بات ہے، اس کا لباس تو دور کی بات ہے۔ فرمایا والا نصیف والا راسیہ خیر من الدنیا وما فیہا، اس کے سر کا دوپٹہ ہی اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے وہ خود کتنی عظیم ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دو دو حور عطا فرمائے، اور جب انسان کو رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے اچھا بندوبست، پینے کے لیے اچھا بندوبست، اور اپنی صحت کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے اچھا بندوبست مل جائے گا نا، پھر اس کے بعد انسان چاہے گا سواری بھی ہو جس کے اوپر بوٹنگ ہو، سواری بھی ہو، سیر و تفریح بھی تو کرنے جانا ہے نا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے، پیغمبر علیہ السلام، افی جنت فرس، جنت میں گھوڑا ملے گا؟ اس وقت کی سب سے تیز رفتار سواری گھوڑا تھی۔ اس وقت کیا تھا؟ گدھا تھا، خچر تھا، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، گھوڑا سب سے تیز سواری۔ پوچھنے لگے افی جنت فرس، جنت میں گھوڑا ملے گا؟ آپ نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں کیا تو تمہیں ملے گا۔ یہاں آپ نے توجہ دلائی، یہ نہیں کہا کہ بس کلمہ پڑھ لیا بس کام ختم ہے، کلمہ پڑھ لیا چوری کرتا جا، سود کھاتا جا، ظلم کرتا جا، فراست ہڑپ کرتا جا، لوگوں کے مال سارے لیتا جا، جھوٹ بولتا جا، فراڈ کرتا جا، دھوکے کرتا جا، سب کچھ کرتا جا، جنت تیری پکی ہے تو میرا صحابی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے ان سے بھی کہا ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں گیا، مطلب یہ ہے اگر تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوا، اگر تیرے اعمال درست ہوئے، اگر تیرا عقیدہ توحید درست ہوا، اگر تیری رسالت کا یقین درست ہوا، اگر اسی طرح تجھے موت ہے جس طرح تم اب ہو، ان ادخلت الجنہ، اگر جنت میں گیا تو یقیناً تمہیں گھوڑا ملے گا، سواری ملے گی، لیکن دنیا کے گھوڑے جیسا نہیں، گوشت پوست کا نہیں، خون چربی کا نہیں، وہ کیا ہوگا؟ یاقوت اور مرجان کا گھوڑا ہوگا، لہو جناحان، اس کے 2 پر ہوں گے، اور بیٹھنا تیرا کام ہوگا، اور پوری جنت میں اڑا کے سیر کروانا اس گھوڑے کا کام ہوگا۔ انسان کو یہ سواریاں ملیں گی اور یہ ساری چیزیں جب مل جائیں گی، پھر انسان اپنی آرام سے مدد کی زندگی گزارے گا۔ لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم، لا یفسقون ولا ینتخطون ولا یتخبطون، نہ تو تمہارے منہ سے تھوک آئے گا، نہ ناک سے بلغم آئے گی، نہ انسان کو کوئی ایسی کوئی نجاست، کوئی خباثت، نہ کوئی بیماری، صحت ایسی کہ انسان کو کبھی بڑھاپا نہ ملے، انسان ایسا تندرست کبھی بیماری نہ آئے، اور انسان کو ایسی جوانی کبھی بڑھاپا نہ آئے، انسان ایسی ساری زندگی جب گزار رہا ہوگا تو اچانک میرے رب تعالیٰ پوچھیں گے ارضیتم، اور راضی ہو؟ وما لنا لا نرضى ربنا، اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم نے تو راضی ہونا ہی ہونا ہے، جب تو نے ہمیں یہ سب کچھ دے دیا ہے تو ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ میرے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ایک نعمت دینے والا ہوں۔ یا رب، کھانے سے بہتر، پینے سے بہتر، لباس سے بہتر، حوروں سے بہتر، سونے چاندی کے محلات سے بہتر، اور ایسی ہماری بادشاہی کہ دل میں خیال آئے تو چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جائے، انگلی کا اشارہ ہو تو چیزیں ہمارے ساتھ چلنا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھائیں تو وہ درخت ہمارے قریب آئے، اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ میرے رب کہیں گے ہاں اس سے بھی آگے کچھ ہے۔ یا رب وہ کیا ہے؟ فرمائیں گے میرے رب کہ جس کی خاطر تم ساری زندگی گزارتے رہے، جس کے لیے تم مارے بھی کھاتے رہے، جس کے لیے تم اپنے حق بھی چھوڑتے رہے، جس کے لیے تم نے دنیا کی تانے اور باتیں بھی سنی، جس کے لیے تم نے بڑی تبدل کی، کھڑے ہوتے تھے ہاتھ مانگتے
भागते थे, निगाह नीचे होती थी, वो नजर नहीं आता था। कभी रुकू सजदे में पढ़ के एहसास यूं होता था कि मैं उसके बहुत करीब हो चुका हूँ, लेकिन वो नजर नहीं आता था। कभी तुम अपने दुखों का हाल सुनाते सुनाते तुम्हारी आंखें बरस पड़ती थी, लेकिन वो नजर नहीं आता था। तुम्हारे दिलो दिमाग में तसव्वुर था कि वो आसमानों पे मौजूद, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन तुम्हें कभी उसका नजर नहीं आया था, उसका चेहरा मालूम नहीं हुआ था। उन्ज़ुरू इला समा, जरा अपनी निगाहों को आसमान की तरफ ऊपर तो उठाओ। सारे जन्नती जब अपने घरों में बैठे अपने निगाहों को उठाएंगे, अल्लाह की कसम, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ल क़मर लैलतल बदर, जिस तरह 24 रात का चांद चमक रहा हो, हर कोई अपने अपने घर में बैठकर उसको बड़े आराम और सुकून से देखता है, लज्जत और फरहत महसूस होती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत के अंदर तुम अपने रब के चेहरे का दीदार करोगे, और सारे जन्नती जब अपने अल्लाह के चेहरे का दीदार करेंगे, अल्लाह की कसम जन्नत की सारी नेमतें हेज नजर आएगी, और अल्लाह के चेहरे का दीदार सबसे ज्यादा इंसान को पुरलुत्फ और पुरलज़्ज़त महसूस होगा। इसी वजह से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सिर्फ जन्नत नहीं मांगी, जन्नत मांगने के साथ आप ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक, या रब मैं तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत का सवाल करता हूँ कि मुझे वो लज्जत महसूस हो जो तेरे चेहरे को देखकर लज्जत मिली है। जन्नत के अंदर सारी नेमतों से बढ़कर अल्लाह की नेमत ये होगी, मेरे अल्लाह अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे, और फिर ऐलान होगा, इन्नी अर्ज़ा फला अस्ख़तु अलैकुम बअद अबदा, जन्नतियों जाओ, तुम्हारे लिए हमेशा की जन्नत है। अल-यौम अर्ज़ा फला अस्ख़तु अलैकुम बअद अबदा, आज जो तुम्हारा जी चाहे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो, जो चाहो सो करो। अल-यौम अर्ज़ा, आज मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा राजी हो चुका, फला अस्ख़तु अलैकुम बअद अबदा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होगा। ये सारी जन्नत इंसान को मिलेगी, लेकिन इसके साथ ये भी याद रखें, लाजिम नहीं है कि सिर्फ हम ही जन्नत में जाएं। हर इंसान को दीन की दावत दो। ये सारी दुनिया जन्नत में जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। मेरे रब तो इतना मुआफ करने वाले हैं, इतना मुआफ करने वाले हैं, इतना मुआफ करने वाले हैं। आखिरी जन्नती की हदीस अगर इंसान अपने पल्ले बांध ले और अल्लाह पर यकीन कर ले तो मेरा रब इसको कभी महरूम नहीं करेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस बड़ी काबिल गौर और हमारे सीने को बड़ी ठंडक पहुंचाने वाली है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, दोनों आपस में इधर उधर चलेंगे। मेरे अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से कहेंगे, कुछ सिफारिश करके ये निकाल दो जहन्नम से। या रब किसकी सिफारिश करें? जिसने मेरे सामने सजदे किए हैं उनकी सिफारिश करो तो मैं उनको जहन्नम से निकाल दूं। फरिश्ते सिफारिश करेंगे, अंबिया सिफारिश करेंगे, औलिया सिफारिश करेंगे, शुहदा सिफारिश करेंगे, जहन्नम से मेरे रब निकालते जाएंगे गुनहगार मुसलमानों को, खताकार मुसलमानों को, सियाकार मुसलमानों को। शर्त ये है, याद रखो, अगर अकीदा तौहीद है, करोड़ों गुनाह भी हैं माफ हो सकते हैं। अकीदा तौहीद नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों ने किया भी हो, अल्लाह की कसम उठा के कहता हो, माथे पे मेहराब हो, 6 नमाज़ें पढ़ने वाला हो, तहज्जुद समेत सब कुछ करने वाला हो, अकीदा तौहीद नहीं, कभी जन्नत का नूर नहीं देखेगा। अकीदा तौहीद है, अरबों गुनाह भी हो, इंसान जन्नत में चला जाएगा। अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। एक अल्लाह वाहिद वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, बिगड़ी बनाने वाला नहीं, एक अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला नहीं, दुआएं सुनने वाला नहीं, कोई मेरे बीमारी से शिफा देने वाला नहीं। ये अकीदा तौहीद होगा उस आदमी का। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे जहन्नम से निकल जाएंगे, मेरे रब कहेंगे अब मैं बाकी रह गया, मैं भी तो अरहमुर राहिमीन हूं ना। मेरे रब भी बड़ी दुनिया को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजेंगे। सबसे आखिर में जिसके बाद कोई जहन्नम से नहीं निकलेगा, सबसे आखिर में जिसके बाद कोई नहीं निकलेगा, मेरे रब एक इंसान को उठा के जहन्नम के किनारे पे खड़ा कर देंगे। जहन्नम से निकल कर किनारे पे खड़ा होके उसको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि जिंदगी में कभी उसको इतना सुकून नहीं। वो जहन्नम, वो दहक रही है, वो आग
जहन्नम से जब इंसान को निकाल के किनारे पे खड़ा किया जाएगा उसको बड़ा सुकून होगा, इतनी आग से निकलेगा, उसको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कुछ देर जब यहाँ खड़ा होगा ना, अब इसके चेहरे पे भाप आएगी, हवा आएगी, उसका धुआं आएगा, यह कहेगा या रब कद कशफनी रिहुहा व अहरकनी ज़कारुहा, या रब इसके तो भाप ने मेरे चेहरे को जला के रख दिया, वो अहरकनी ज़कारुहा, और इसके धुएं ने मुझे जला के रख दिया। तो मेरे रब पूछेंगे क्या कहते हो? कहेगा या रब सिर्फ एक ही तमन्ना है कि मेरे चेहरे को मोड़ दिया जाए। तसव्वुर में जाके देखो, उस वक्त मेरे रब का रोब और दबदबा और हैबत और ताकत इतनी होगी कि अपनी मर्जी से वो अपना चेहरा भी मोड़ नहीं कर सके। किसी के पास ये जुर्रत और ताकत नहीं होगी अपनी मर्जी से अपना चेहरा भी बदल सके। मेरे रब से कहेगा या रब मेरे चेहरे को बदल दे। मेरे अल्लाह ताला कहेंगे अगर मैंने तेरा चेहरा बदल दिया तो फिर क्या होगा? तू और मुझसे ज्यादा सवाल करेगा। वो कहेगा ला या अल्लाह मैं सिर्फ तुझसे ये कहता हूँ मेरा चेहरा बदल दे, इसके अलावा मैं तुझसे कोई और सवाल नहीं करूँ। मेरे रब कहेंगे देख ले, कहता देख लिया या रब, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरे अल्लाह ताला उसका चेहरा बदल देंगे, लेकिन खड़ा वही होगा। जब वहाँ खड़ा होगा ना, कुछ देर गुजर जाएगा, कुछ उसको राहत महसूस होगी, कुछ वक्त गुजर जाएगा, लेकिन वहाँ धूप में खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होगा। कुछ देर के बाद उसकी निगाह आगे उठेगी तो सामने एक दरख्त नजर आएगा जिसके नीचे साया होगा। फिर वो कहेगा या रब, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे यहाँ से उठा के उस दरख्त के साए के नीचे कर दे, अब तो धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मेरा रब कहेंगे देखा तूने फिर दोबारा सवाल कर लिया ना, फयुतिल्लाह अल-अहद वल मीसाक, वो अल्लाह ताला से फिर वादा करेगा या रब मैं तुझसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, मुझे यहाँ से उस साए में पहुँचा दे, अब तो मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हो जा। मेरे रब कहेंगे पहुँचा तो मैं दूँ, लेकिन मुझे पता है कि तूने दोबारा और वादे करने हैं और सवाल करने हैं। ला या रब, अल्लाह नहीं और कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ यही सवाल है, मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा दे। मेरे अल्लाह ताला उसकी बात कबूल करेंगे और उसको साएदार दरख्त के नीचे खड़ा कर। इसको इतनी राहत मिलेगी, कभी तुम तजर्बा करके देख लो ये दुनिया की गर्मी क्या है। तुम आधा घंटा धूप में चलते चलते अचानक साए में पहुंचो तो क्या फराहत होती है, क्या सुकून मिलता है। और उस आदमी का जो जहन्नम से निकले और जन्नत के दरख्त के नीचे खड़ा हो जाए, उसको क्या लज्जत और सुकून मिलेगा। वो यहाँ ठहरेगा और लंबा अरसा ठहरेगा, फिर इसकी निगाह मेरे रब भी उठाएंगे ना, मेरे अल्लाह इसका सारा ये काम करेंगे। इसकी निगाह उठाएंगे तो सामने एक दरख्त नजर आएगा जिसके ऊपर फल लगा होगा। फयक़ूलु या रब, फिर कहेगा ऐ मेरे रब, फयक़ूलुल्लाहु वैहक या इब्न आदम मा अग़दरका, मेरे अल्लाह कहेंगे अफसोस ऐ इब्न आदम, अब अपने वादे को तोड़ना नहीं, तूने मेरे साथ वादा किया है कि मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा। फयुतिल्लाह अल-अहद वल मीसाक, फिर वो अल्लाह के सामने मिन्नते सवायते तरले करेगा या रब तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे बुलंद मुकाम की कसम, मैं कई सालों से भूखा, तेरा बंदा वो सामने दरख्त है उसके ऊपर फल है, या रब मुझे वहां पहुंचा दे, मैं तेरे फल को खा के अपनी भूख को मिटा लूं और कोई सवाल नहीं करूंगा। मेरे रब कहेंगे नहीं, अगर तुझे ये चीज दे दी तो फिर तेरा और सवाल बढ़ जाएगा। ला या रब तेरे सब पक्का वादा है, इसके बाद आगे कोई सवाल नहीं करूंगा। मेरे रब कहेंगे देख ले, कहता देख लिया, पक्की बात है, कहेगा पक्की बात है, आगे सवाल नहीं करेगा। ला या रब नहीं करूंगा, पक्का वादा है, यहाँ से निकाल वहां पहुंचा दे, मैं खाऊंगा बस तेरा शुक्र अदा करूंगा और कोई बात नहीं करूंगा। मेरे रब यादिरुहु, मेरे अल्लाह को पता तो है बंदा जरा कमजोर है, मेरे अल्लाह इसको वहां से आगे पहुंचा देंगे, साया मिलेगा, फल उतारेगा, खाएगा, बड़ी लज्जत आएगी, कुछ देर यहाँ रुकेगा, फिर मेरे रब इसके सामने एक और दरख्त कर देंगे जिसके नीचे साया, ऊपर फल और करीब से पानी की नहर गुजर रही। फयक़ूलु या रब, ऐ मेरे रब, वैहक या इब्न आदम मा अग़दरका, अफसोस है इब्न आदम, अब कोई सवाल नहीं करना। ला या रब देख ले तेरा बंदा कई सालों से प्यासा, भूख तो तूने मिटा दी, प्यास मुझे सता रही है, अल्लाह आखिरी
सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, बस मुझे यहाँ से उठा वहां पहुंचा। वही हक इब्न आदम मा अगदरका, अफसोस है इब्ने आदम, कितने वादे करेगा और कितने तोड़ेगा। मैंने तुझे जहन्नम से निकाला, मैंने तेरे चेहरे को बदला, मैंने तुझे साया दिया, मैंने तुझे खाना दिया, अब बस बस बस, अब इसके आगे सवाल नहीं। ला या रब, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, आखिरी वादा, पक्की बात है, इसके बाद कोई वादा नहीं करूंगा और कोई सवाल नहीं करूंगा। मेरे रब कहेंगे नहीं तूने कुछ सवाल करना है। ला या रब, नहीं या रब, और कोई सवाल नहीं, पक्की बात है। जब ये पक्की बात करेगा मेरे रब को फिर तरस आ जाएगा। मेरे अल्लाह कहेंगे चलो फरिश्तों, इसको यहाँ से उठाओ और वहां तक पहुंचा दो। अब ये ऊपर से खाएगा, नीचे से पानी पिएगा, लुत्फ और मजे के साथ जिंदगी गुजार रहा होगा। अचानक मेरे रब इसको जन्नत का दरवाजा दिखा देंगे। वो कैसा एलिवेशन होगा, वो कैसी खूबसूरती होगी। फीहा मा ला अय्युन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। आज दुनिया के सारे नज़ारों को देखकर इंसान कहता है खुदाया ये तेरी अजीब कुदरत है, लेकिन मेरे रब कहते हैं मैंने जन्नत ऐसी बनाई है किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, किसी के दिल में ख्याल और तसव्वुर भी नहीं उसका आया होगा, जो मैंने खूबसूरत जन्नत बनाई है। ये बंदा कहेगा या रब, मेरा रब कहेगा बस और कोई सवाल नहीं। यार अब नहीं, बस एक सवाल है, मैं ये नहीं कहता मुझे अंदर दाखिल कर दे, मैं सिर्फ ये कहता हूँ खाऊंगा बाहर से, पीऊंगा बाहर ही, रहूंगा बाहर ही, लेकिन मुझे जरा जन्नत के दरवाजे के करीब कर दे। मैं अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों वालिदैन को जरा देख तो लूँ वो कैसे मजे से जन्नत के अंदर मौजे कर रहे हैं। और उसकी खुशबू जो है मसीरत 40 मिनट आम, 400 साल के फासले पर या 400 साल के फासले पर उसकी खुशबू आ रही होगी। इंसान को खुशबू कहेगी, मेरा रब उससे बात करेगा, आप तुझे उसके करीब नहीं, या रब मुझे कर दे, आपस में तबादला होगा। अब गौर करें, मेरे रब से इतने वादे करने के बावजूद उसको पता है कि माँ को मनाना मुश्किल है और रब को मनाना आसान है। वो वादे करने के बावजूद फिर वो कहते हैं यार तू तो रब है ना, तू तो मालिक है ना, मुझे यहाँ पहुंचा दे। मेरे रब कहेंगे नहीं, तो कहेगा यार अब आखिरी। मेरे रब कहेंगे नहीं, कहेगा यार अब आखिरी, सिर्फ ऐसा कर दे, मुझे दरवाजे पे पहुंचा दे, मैं ये नहीं कहूँगा अंदर कर दे, सिर्फ खाऊंगा बाहर से, पीऊंगा बाहर, रहूंगा बाहर, लेकिन अंदर का नजारा भी तो कर लो ना। हदीस सुना रहा हूँ, कहानी नहीं, अल्लाह की कसम सिलसिला हदीस सहीहा में मुस्नद अहमद में ये पूरी तफसील मौजूद है। मेरे अल्लाह ताला के साथ वो दोबारा बार बार मेरे अल्लाह से इल्तिजा और रिक्वेस्ट करके वहां तक पहुंचेगा। मेरे रब कहेंगे उठाओ इसको, जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दो, खाएगा बाहर से, पीछे पिएगा बाहर से, रहेगा बाहर, लेकिन जन्नत के दरवाजे तक आ जाएगा। जब जन्नत का नजारा देखेगा, सोने के महल है, चांदी के महल है, हमेशा की जिंदगियां हैं, जवानियां हैं, चेहरे बदल गए, वजूह हुई यौमइज़िन नाज़िरा, चेहरों पे रौनक आ गई, ऐसी खूबसूरती कभी तसव्वुर भी नहीं था, ऐसे कदकार कभी तसव्वुर भी नहीं था, ऐसी जवानी कभी तसव्वुर भी नहीं था, ऐसे महल्ला कभी तसव्वुर भी नहीं था। अब ये इंसान फिर कहेगा या रब तूने मुझे वहां से उठाया, यहाँ तक पहुंचाया, थोड़ा सा अंदर ही कर दे, तुझे कौन पूछेगा। वही हक इब्न आदम मा अगदरका, अफसोस है इब्न आदम, अब बस कर दे, तूने कितने वादे किए तोड़े, अब तो तेरी बात नहीं मानी जाएगी। मैंने तुझे जहन्नम के किनारे से उठाया, तुझे साया दिया, फलदार दरख्त दिया, तुझे पानी दिया, अब जन्नत के दरवाजे पर बस तू अल्लाह के तरले, अल्लाह की मिन्नते, अल्लाह की समाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, इसके अंदर एक बड़ा सबक है। तुमसे गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, वादे टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे रब से कभी तुम नाराज ना हो, मेरे रब से कभी तुम मायूस ना हो। सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, मेरे उस बादशाह का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता। उसकी एक मेन वजह यह है वो अपने रब से मायूस नहीं हुआ, अपने रब से नाराज नहीं हुआ, अपने रब से दूर नहीं हुआ, अपने रब के सामने मांगते हुए शर्माता नहीं है। वादा किया तो तोड़ दिया, किया तो तोड़ दिया, किया तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे रब से किया तो तोड़ा ना। मेरे रब से कहेगा यार तुझे कौन पूछेगा, अगर तू थोड़ा सा और अंदर कर दे तो मैं भी तेरा गरीब बंदा तेरी जन्नत में चला जाऊंगा। मेरे रब की रहमत जोश में आएगी, क्योंकि मेरे अल्लाह कहते हैं आना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं तो अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए, मेरा रब सुनता है,
نہیں ہے جب وہ دل کی گہرائی سے میرے رب سے کہے گا یا رب مجھے اندر کر دے، تجھے کون پوچھے گا؟ میرے رب کی رحمت جوش میں آئے گی، میرے رب کے میں جان در چلا جا، وہ دوڑتا ہوا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے جلدی سے باہر آ جائے گا، کہے گا یا رب جنت تو بھر گئی ہے، یا رب جنت تو بھر گئی ہے۔ میرے رب کہیں گے اما ترضا ان تکون لکا مثل ملوک الدنیا، ارے میری جنت بھرتی نہیں ہے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے؟ دنیا میں ایک بادشاہ کے جتنے بڑے بڑے محلات تھے، جتنے بڑے بڑے فارم ہاؤس تھے، جتنی بڑی بڑی جائیداد تھی، کیا تجھے دنیا کے بادشاہ جتنا محل چاہیے؟ حدیث کے الفاظ ہے انسان کی پہلے بڑی اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن جب یہ بات سنے گا وہ کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، اے رب تو جہانوں کا بادشاہ ہو کے میں بندے سے مذاق تو نہ کر، میں تو یہ چاہتا ہوں صرف 2 کمرے کا فلیٹ مل جائے، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے دنیا کے بادشاہ جتنا محل مل جائے۔ اس موقع پر آ کر انسان اپنے رب کے بارے میں تھوڑا سا مایوس ہو چکا، میرے رب کہیں گے ارے پہلے تیری تمنا اتنی بڑی تھی، اب تجھے کیا ہوا؟ تو یہ سمجھتا ہے ایک بادشاہ جتنا محل مجھے نہیں ملے گا۔ اما ترضا ان تکون لکا مثل ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ تو دور کی بات ہے، اب میرے سامنے آ، میری رحمت کے سہارے دیکھ، میری رحمت کے انداز دیکھ۔ میرے رب کہیں گے کیا تجھے پسند ہے صرف بادشاہ نہیں، پوری دنیا، عرب بھی عجم بھی، مشرق بھی مغرب بھی، شمال بھی جنوب بھی، پوری روئے زمین کے برابر جنت میں تجھے محل دے دیا جائے؟ پھر وہ کہے گا یا رب میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ میرے رب کہیں گے یہ مذاق نہیں ہے، یہ میری رحمت ہے۔ اور پھر میرے رب کہیں گے تمنا، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ فیا تمنا، وہ مانگنا شروع کر دے گا یا رب یہ بھی دے دے، 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 یہ بھی دے دے۔ تصور میں لاؤ ایک بھوکا انسان ہو، دینے والا رب ہو، مانگنے والا بندہ ہو، سب کچھ جب مانگ کے تھک جائے گا نا تو پھر میرے رب کہیں گے ابھی تو یہ رہتا ہے، ہاں یا رب یہ بھی دے دے، ابھی یہ رہتا ہے یا رب یہ بھی دے دے۔ حدیث میں ہے پھر اللہ یاد کروائیں گے، بندہ مانگے گا یاد کروائیں گے، مانگے گا، میرے رب کہیں گے جو تو نے مانگا، جو میں نے تمہیں یاد کروایا، میں اس کو 10 گنا بڑھا کے تمہیں جنت میں عطا فرما دوں۔ یہ آخری جنتی ہے، اس کے بعد نہ کوئی جنت میں داخل ہوگا اور نہ کوئی جہنم سے نکلے گا۔ یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت عظیم انعام ہے، اس کے حصول کے لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جنت کا وارث بنائے اور ہمیں اولین مرحلے میں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔